السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو ٹاپک شیئر کرنے جا رہے ہیں آپ لوگوں سے وہ بیسیکلی ایک انٹرویو میتھڈ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بہت سارے ریسرچ کے میتھڈس کو ڈسکس کیے اور ان کو ہم نے سیکھنے کی بھی کوشش کی۔ بہرحال یہ جو چیپٹر جو ہمارا چل رہا تھا یہ اس کا آخری چیپٹر، آخری جو ٹاپک ہے ہمارے پاس آج، اس کا ہم آپ سے شیئر کریں گے انفارمیشن اس کے بارے میں۔ آپ نے سیکھا ہوگا اس میں کہ اس پورے چیپٹر کے اندر ہم نے کیا چیز سیکھی۔ بیسیکلی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لوگوں سے کس طرح معلومات کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور ان کو کس طرح بہت سارے ڈیفرنٹ طریقوں سے ان معلومات کو جو اکٹھا کیا جاتا ہے ان کو ہم لوگ کیسے کمپائل کرتے ہیں اور ان کے ذریعے کیسے ریزلٹس کو آرگنائز کیا جاتا ہے، جس سے ہمیں چند یا بہت سارے لوگوں کے متعلق رائے مل جاتی ہے، ایک انفارمیشن مل جاتی ہے یا ایک معلومات مل جاتی ہے ہمیں، جسے ہم لوگ اپنے مقاصد کے لیے یا جس مقصد کے لیے آپ نے اس میں معلومات کو اکٹھا کیا ہے اسی کو آپ لوگ فالو آن کر رہے ہوتے ہیں۔ آ چکے لاسٹ ٹاپک ہے ہمارا، تو ہم جو پیچھے ٹاپکس کلیئر کیے ہیں، ہم نے کور کیے ہوئے ہیں، ان کو بھی ہم تھوڑا تھوڑا ٹچ دیتے رہیں گے ساتھ میں، تاکہ ہمیں زیادہ اچھے سے انفارمیشن مل جائے، تاکہ بیک تھرو جو ہم نے کیا ہے جتنا بھی ان سب کے بارے میں ہمارا ایک ریممبرنگ ہوتی ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کے جو ٹاپک ہے وہ بیسیکلی ایک انٹرویو میتھڈ ہے۔ انٹرویو میتھڈ کے اندر کیا کیا جاتا ہے، ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ یا تو بیہیویئرس یا مینٹل پروسیسز کا مطالعہ جو کرتے ہیں اس کے لیے بہت سارے طریقے کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اتنے سارے میتھڈ آپ نے دیکھے ہیں، لیکن ہر کسی کی جاب نیچر کے لحاظ سے وہ اپنے اپنے میتھڈس کو اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے ہی وہ اپنا ورکنگ کر رہا ہوتا ہے۔ اب جب بھی ریسرچ کا جو پاسبل جو ریزن ہو سکتا ہے، جو آبجیکٹیو ہوتا ہے، اگر کسی ایک یا ایک سے زیادہ افراد کی رائے معلوم کرنا ہو یا ان کے آبزرویشن کو جاننا ہو یا ان کی تھنکنگ کو جاننا ہو، تو ہم لوگ یا تو سوال نامہ کویسچنئر جسے کہتے ہیں وہ طریقہ استعمال کرتے ہیں، یا تو بیسیکلی انٹرویو استعمال کرتے ہیں۔ اب سوال نامہ اور انٹرویو دونوں ہی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، فرق صرف ایک چیز کا ہوتا ہے، فرق صرف ہوتا ہے فیس ٹو فیس کنورسیشن کا۔ کویسچنئر کے اندر ہم فیس ٹو فیس کنورسیشن نہیں کرتے ہیں، جبکہ انٹرویو کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، فیس ٹو فیس کنورسیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ جب کسی سے ہم براہ راست لائیو ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو ہم اس کو ایک انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ کویسچنئر جو ہوتا ہے یا سوال نامہ جو ہوتا ہے اس کے اندر ہم بہت سارے لوگوں کے اندر، جس طرح آپ کا ایگزام ہوتا ہے، ایگزام میں کویسچنئر کی ایگزامپل ہے، بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے، لیکن جب انٹرویو ہوتا ہے تو 1 by 1 کال کی جاتی ہے، تو اس کے مطابق ان کو کویسچن کیے جاتے ہیں۔ تو انٹرویو کی جو ریگولر ڈیفینیشن ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ، کہ جو براہ راست جو فیس ٹو فیس کنورسیشن اس کو ہم انٹرویو کہتے ہیں۔ اس طریقے میں انٹرویو جو لینے والا ہوتا ہے وہ کسی خاص مقصد کے تحت معمول سے سوال کرتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس کوئی پیشنٹ ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اس سے اس کی بیماری کے متعلق اس کویسچن کریں گے، نہ کہ کوئی اور کہ جی کیا آپ نے کیا، کیا کھانا پیا، یہ سب چیز۔ تو جس طرح بھی آپ لوگ ہم ریزلٹس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے یہ جو طریقہ کار ہم انہیں اڈاپٹ کرتے ہیں انٹرویو کے اندر، وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے، بہت ہی آسان ہوتا ہے جو دکھنے میں لگتا ہے، لیکن آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، کبھی کسی کا انٹرویو لے کے چیک کریں تو آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کتنا کمپلیکیشن ہو سکتی ہے اس کے اندر۔ انٹرویو میں سے جو معلومات نارملی حاصل کی جاتی ہیں وہ بیسیکلی دوسرے ذرائع سے حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ وہ ہوتا کیوں ہے کہ یہ جو بیسیکلی انٹرویو لیا کیوں جاتا ہے، تاکہ جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ ریلائبل ہو، اس کو ہم لوگ کہ جو بھی انفارمیشن ہم ڈائریکٹلی لے سکتے ہیں کسی سے، فرسٹ پرسن سے، وہ ہمارے لیے ریلائبل ہوتی ہیں۔ انٹرویو کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم نے اوپر بھی پڑھا تھا۔ انسٹرکچرڈ ہوتا ہے یا انفارمل ہوتا ہے اور اسٹرکچرڈ ہوتا ہے، دونوں میں ایک ہی فرق ہے۔ ایک طے شدہ سوالات ہوتے ہیں، مان کے کہ ایک بک کے اوپر یا ایک کاغذ کے اوپر لکھے ہوتے ہیں، آپ مطلب 1 by 1 کر کے وہی سوال کو پوچھتے جا رہا ہوتا ہے، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں، اسٹرکچرڈ یا انسٹرکچرڈ انٹرویو اسٹرکچرڈ انٹرویو کہتے ہیں۔ اور اسٹرکچرڈ انٹرویو کے اندر کیا ہوتا ہے، اچھا انسٹرکچرڈ جو انٹرویو ہوتا ہے اس کے اندر ہم لوگوں کے جو سوالات جو کویسچن کیے جاتے ہیں وہ پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتے، آپ رینڈملی کچھ بھی اس سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی ایسے سوال جو بھی آپ کو ضروری لگتا ہے اس مقصد کے لیے یا اس پیشنٹس کو دیکھتے ہوئے وہ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ پیشنٹ کی بات نہیں ہو رہی، آپ کسی سے بھی ایسے جب بات کر رہے ہوتے ہیں رینڈملی تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں، انسٹرکچرڈ انٹرویو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر پروب ٹیکنیک بھی ہوتا ہے۔ پروب ٹیکنیک کا سمپل ہم نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ آپ غلطی سے شروع کیا جاتا ہے، پھر غلط کو صحیح کرتے کرتے ایٹ لیسٹ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس چیز کو پہنچ جاتے ہیں۔ اس چیز میں
انٹرویو میں جو کہ ہم اس بندے کا، ہم نے انٹرویو کی ڈیفینیشن میں دیکھا کہ یہ جو بھی بندہ ہوتا ہے وہ فیس ٹو فیس کنورسیشن کر رہا ہوتا ہے، تو اس مطلب یہ کہ وہ بذات خود موجود ہوتا ہے وہاں پر اور اپنے آپ کو وہ ایک وربلی اپنے آپ کو کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. اس سے ہوتا کیا ہے کہ فار ایگزامپل ہم بہت خوشگوار بات ہوتی ہے وہ غصے میں کہہ رہے ہوتے ہیں، مگر باڈی لینگویج میں کہہ رہے ہیں، باڈی جیسچر ہو سکتے ہیں یا باڈی موومنٹ ہو سکتی ہے، وہ سارے کے سارے آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے الفاظ کو اندر. جو انسٹرکچر انٹرویو ہوتا ہے یہ اس کو ہم لوگ انفارمل بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے یہ پرتکلف ماحول پیش نہیں کیا جاتا بلکہ بے تکلف انداز میں سے مطلب فرینک ہو کے کیا جاتا ہے. فرینکلی اس میں ڈسکشن ہوتی ہے، اس لیے اس میں کوئی ایسی کوئی ہرڈل نہیں ہوتی ہے جس کے لیے آپ کو ایک خاص قسم کی گفتگو یا ایک انوائرمنٹ کریٹ نہیں کرنا پڑتا اس کے لیے. دوسرا آتا ہے اسٹرکچر انٹرویو. اسٹرکچر انٹرویو کے اندر سوالات جو ہوتے ہیں ان کی جو تعداد ہوتی ہے، ان کے جو جوابات ہوتے ہیں، ان سب کا طریقہ کار جو ہوتا ہے وہ پہلے ہی ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. اسے ہم فارمل انٹرویو کہتے ہیں یا رسمی کسے کہتے ہیں، جو کہ نارملی بزنس سیکٹرز کے اندر ہوتے ہیں. اس طریقے میں جو انٹرویو کرنے والا جو سب افراد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انٹرویو کرنے والے جتنے بھی افراد ہوتے ہیں وہ ایک ہی طرح کے سوالات سب سے پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اسٹرکچرڈ ہوتا ہے، وہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے، ہر کسی کو وہی کویشچن پوچھنے ہوتے ہیں، وہی سارے اس میں. تب اس کے دو طرح کے کویشچن ہو سکتے ہیں جو ہم نے اس سے پیچھے والے ٹاپک کے اندر ڈسکس کیا تھا. ایک تو کلوز اینڈڈ تھا، ایک اوپن اینڈڈ تھا. کلوز اینڈڈ کا مطلب یہی ہے کہ جو آپشنز دیے ہوتے ہیں ان میں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، اور اوپن اینڈڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر خود کی رائے بھی شامل کر سکتے ہیں. تو یہ تو تھا اس کا ٹاپک، ٹھیک ہے. اب یہ جو دونوں ہم نے چیزیں پڑھی ہیں یہ کس مقصد کے لیے ہوتے ہیں، یا انٹرویو کرنے کا مقصد نارملی کیا ہوتا ہے آپ کی سائیکالوجی کے اندر، نفسیات کے اندر اس انٹرویو کس مقصد کے لیے کیے جاتے ہیں. تو ہماری بک کے اندر 3 ڈسکس کیے ہوئے ہیں. تھراپیوٹک، انویسٹیگیٹو یا اسیسمنٹس ہوتے ہیں. تھراپیوٹک معالجاتی، ٹھیک ہے، معالجاتی کسی پیشنٹ کے متعلقہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ جو انٹرویو ہوتا ہے یہ اسپیشلی کلینکل سائیکولوجسٹ جو ہوتے ہیں وہی استعمال کرتے ہیں اس چیز کے اندر، کیونکہ اس کے اندر آپ کو ایز اے مرض، ٹھیک ہے، ایز اے پیشنٹ ایک ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے جو سمٹمز ہوتے ہیں اس کو جاننا ہوتا ہے، پھر اس کی ریزنس تلاش کرنی ہوتی ہے، پھر اس مقصد کے لیے جو بھی آپ بات کرتے ہیں یا جو بھی اس سے کویشچن کرتے ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں، معالجاتی انٹرویو کہتے ہیں یا کلینکل اسیسمنٹس بھی کہا جاتا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ دوسرا ہوتا ہے انویسٹیگیٹو انٹرویو. جب آپ کسی چیز کی ریسرچ یا انویسٹیگیشن کے لیے کوئی سوال جو آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر آپ لوگوں نے اپنا ایک مقصد، ایک جو اس کو کہتے ہیں جو پولیس میں انویسٹیگیشن ہوتی ہے یا آپ نے CID وغیرہ دیکھا ہوگا، تو یہ سارے جو اس کے اندر بندوں کو بلایا جاتا ہے، جی بتائیں یہ کہا تھا، اہل بھائی سے بولتے ہیں، وہ ساری کیا ہوتی ہے، انویسٹیگیٹو انٹرویو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یا مختلف جو بھی آپ جاب کے لیے جو انٹرویو دینے جاتے ہیں وہ بھی اسی کیٹیگریز میں آتے ہیں. تھرڈ ون پہ آتا ہے اسیسمنٹس کے انٹرویو. اسیسمنٹس میں کیا ہوتا ہے، یہ بیسیکلی آپ کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ہوتا ہے. سم سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں، جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں، وہ اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں اور تشخیصی اور معالجاتی انٹرویو کو ایک ہی خیال کرتے ہیں. اچھا، ہوتا کیا ہے اس کے اندر کہ جتنے بھی آپ کی آئیڈیاز ہوتے ہیں، ایموشنز ہوتے ہیں یا ٹینڈنسی جو ہوتی ہے اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے اس چیز کے اندر. جو بھی فرد جو ہوتا ہے جو جواب دیتا ہوتا ہے اسی کی روشنی کے اندر، مطلب اسی سے ہی ہم ڈرائیو کرتے ہیں کہ اس کی کریکٹرز کیا ہیں، اس کی ابیلٹیز کیا ہیں، ٹھیک ہے، اس کی انٹیلیجنسی کیا ہے. تو یہ سارے کیا کرتے ہیں ہم لوگ اسی کے اندر ہی شامل کر لیتے ہیں، اسیسمنٹس کے اندر آتے ہیں. تو اگر آپ کو دیکھنا چاہیے ان تینوں کے اندر کہ نارملی جو ہمارا آتا ہے، جو ہم سے انٹرویو کیے جاتے ہیں یا جو ہم نارملی کسی سے کوئی کویشچن کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے ان مکسڈ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جو بھی بات پوچھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو تینوں اندازوں سے پوچھنا چاہتے ہیں تو اور جاننا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کے اندر یہ تینوں ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں. کریٹیکل انالیسس کے اندر دیکھا جائے تو یہ جو انٹرویو بیسیکلی ہم نے جب شروع میں بات کی کہ یہ بندہ خود موجود ہوتا ہے، جب خود موجود ہوتا ہے تو اٹ مینس کہ ایک پرسنالٹی ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. انٹرویو سے اگرچہ تفصیلات معلومات، لیکن یہ ایک آبجیکٹیو طریقہ سمجھائیں تو آبجیکٹیو سے مراد کیا ہوتا ہے. اب کوئی بھی بندہ ہوتا ہے جب بھی آپ اس سے کوئی بات پوچھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کو کیا جواب دے گا. اگر تو آپ اس کے سپیریئر ہیں، ٹھیک ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو ایسا آنسر دینے کی کوشش کرے گا جو آپ کو اچھا لگے سن کے، ٹھیک ہے، یا جو وہ انوائرمنٹ کے مطابق جان لے گا کہ کیا ہونا چاہیے، اس کا ایکچوئل میں کیا اچھا سا جواب ہونا چاہیے جو میرا جو امپریشن ہے وہ اچھا دے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی چینجنگ ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ
کہ جب جو دوسرا اس کے کرٹیسائز اس میں کیا ہو سکتا ہے، وہ جو انٹرویو لینا ہوتا ہے، اگر تو تھوڑے افراد ہوں تو ان سے تو 1 to 1 کنورسیشن کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر بہت ساری دنیا پڑی ہو انٹرویو کرنے کے لیے تو پھر آپ کو پتہ ہے کافی ٹائم لیپس ہو سکتا ہے، اس کے اندر ٹائم کنزیومنگ ہو سکتے ہیں۔ نیکسٹ میں آتا ہے، چونکہ ایک موضوع طریقہ ہوتا ہے، اس لیے انٹرویو لینے والے کی اپنی جو پسند ذاتی رائے اور رویہ اس پر سبجیکٹیوٹی اسے کہتے ہیں، سبجیکٹیوٹی ہے اس کے اندر۔ سبجیکٹیوٹی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو بندہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کی اپنی سوچ، اپنی تربیت، اپنی ذات سے منسلک چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، انٹرویو کرنے میں آڈیو ویڈیو آنت سے آسانی پیدا ہو گیا، مثلا کہ آن لائن آپ ویڈیو کالنگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آنت کا مطلب مدد ہونا ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بآسانی ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، اس کو بعد میں اس کا انالیسس بھی کیا جاتا ہے۔ پرسنالٹی ٹیسٹ کے لیے جو نارملی چیز جو ایک میتھڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ بیسیکلی کون سا ہے، کہ انٹرویو طریقہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اس کے اندر جو فیس ٹو فیس کنورسیشن ہوتی ہے تو بندہ آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے، اس وجہ سے آپ لوگ اس کو اس کے ہر پہلو پرسنالٹی کے، شخصیت کے، اس کا کردار، اس کی سوچ، اس کا بیٹھنے کا سٹائل، اس کی گرومنگ ہے، سب چیز آپ اس کے اندر ایک ہی سٹنگ میں آپ اس کو جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سارے جو آپ کے سوال ہوتے ہیں ایک خاص ذات سے متعلق، ایک خاص شخصیت کے متعلق، آپ کو بہت ساری وہ چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ چیپٹر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، ہوپ سو کہ آپ لوگ میرے ساتھ مزید کنٹینیو کرنا چاہیں گے۔ اگر نہیں بھی تو ایسا کوئی مسئلے والی بات نہیں، آپ کامنٹ کر کے بتائیں کہ کیا امپرومنٹ لائی جا سکتی ہے اس چیز کے اندر، یا کس طرح آپ کو کیا جاتا ہے۔ جب ہم نے اس لیکچر سیریز کو شروع کرنے کی جو سٹیپ لیا تھا اس کے اندر یہی چیز تھی کہ ہم فرسٹ آف آل جو ہمارے ریگولر بک چل رہی ہے ہم پہلے اسے کنٹینیو کریں گے، بعد میں جنرل ٹاپکس کی طرف آئیں گے،